اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حافظ على الصلوات أكرمه الله تعالى بخمس خصال إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے. اس ماہ مبارک میں اب تعالیٰ نیکی کرنے کو آسان فرما دیتے ہیں اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. روزے کے اپنے برکات ہے، اپنی اس کی فضیلتیں ہیں اس ماہ مبارک کی، لیکن دیکھا جائے تو ایک مسلمان بندے کو، کلمہ پڑھنے والے کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے دن رات کیسے گزرے، تو یوں سمجھو کہ سال بھر دے اندر اودی ٹریننگ دا ایک مہینہ، اودی تربیت دا ایک مہینہ وہ رمضان دی صورت دے اندر انہوں دیتا جاتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان یہ ٹریننگ والا مہینہ تو بڑا اچھا گزار لیتا ہے، نیکیاں کر لیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوتوں کا ایک دور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو گیا تو مسجدوں کی آبادی بھی گئی، قرآن کی تلاوت کی رونقیں بھی گئی، اور انسان دوبارہ اس خول سے نکل کر اسی معاشرے میں جا کے قدم رکھ لیتا ہے جہاں رمضان سے پہلے تھا. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو آج جتنی سہولیات اللہ نے آج کے انسان کو دی ہے، اس سے پہلے اتنی سہولتیں نہیں تھیں. دیکھیں پہلے کپڑے سینے کا کیا طریقہ تھا، آسان سے آسان ہوتے ہوتے جدید قسم کی مشینیں آ گئی. کپڑے دھونے کے لیے پہلے ہاتھ سے دھوتے تھے کپڑے، مشینیں آ گئی، سکھانے تک کی مشینیں آ گئی، سالن روٹی بنانے کے لیے کتنی سہولتیں آ گئی. سفر کے لیے دیکھ لیں، پہلے بندہ دور کا سفر کرتا تو کئی دن کئی مہینے لگتے، اب مہینوں والا سفر دنوں کا اور دنوں والا سفر گھنٹوں میں ہوگا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ انسان اس کائنات کو پیدا کرنے والے اپنے رب خالق اور مالک کے قریب ہو جاتا کہ اس نے اتنی آسانیاں ہمیں دی، لیکن بجائے قریب ہونے کے یہ انسان دور سے دور ہوتا جا رہا ہے، سہولیات کا بندہ بن رہا ہے.
اور انہی سہولیات کے حصول کے لیے اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے. کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ رہا ہے, زیادہ کرنے کے لیے روزے چھوڑ رہا ہے, سکون لانے کے لیے گناہ والی زندگی اختیار کر رہا ہے, جبکہ اس کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ برکتیں تب آئیں گی جب برکتیں دینے والا رب راضی ہوگا. زندگی میں سکون تب جب وہ سکون دینے والے اللہ سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے. نہیں تو سہولیات صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھیں, اولیاء کرام کی زندگیاں ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ ساری سہولتیں تو نہیں تھی, بل ان میں اس کے 10% بھی نہیں تھی, لیکن سکون تھا ان کی زندگی میں, اطمینان تھا ان کی زندگی میں, خوشحالی تھی ان کی زندگی میں, اور ان سب کی وجہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا تھا. ایک مہینے کے لیے, ویسے میں اپنی بات کرتا ہوں, ایک مہینے کے لیے جب بندہ رمضان کا ہی مہینہ اس رب کی فرما برداری, اس کی اطاعت, اس کے احکام کی ادائیگی اور گناہ سے بچ کر گزارتا ہے تو کیسے سکون کا مہینہ اللہ گزارتا ہے. دن بھی سکون کا, رات بھی سکون کی, اور رزق میں اضافہ, رزق میں برکت اور ہر طرح کا سکون, ہر طرح کا اطمینان. تو اس کا مطلب کہ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہوں گے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگی میں چین, سکون اور اطمینان آ نہیں سکتا. اسی ایک چیز کو اگر ہم لے لیں, بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جیسے نماز رمضان کے مہینے میں ہی فرض, جیسے روزے گئے تو نمازیں بھی گئی. حالانکہ روزے سال بھر میں ایک مہینہ فرض ہے اور نمازیں روزانہ کے 5 نمازیں فرض ہیں. جیسے روزہ ایک مہینہ فرض, اس ایک مہینے روزے کے بدلے اللہ انعامات کا بھی اعلان فرماتے ہیں. اس ایک مہینے کے روزوں کے فضیلتیں بھی سامنے ہیں, روزوں کی وجہ سے معافی کا بھی اعلان ہوتا ہے, برکتوں کا, رحمتوں کا, مغفرتوں کا بھی اعلان ہوتا ہے. حالانکہ روزہ ایک فرض حکم ہے, تو جیسا یہ روزہ فرض حکم ہے اس کی ادائیگی پر انعامات ملتے ہیں, اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض حکم ہے, اس کی ادائیگی پر بھی انعامات ملتے ہیں. جیسا روزہ چھوڑنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں تو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا بھی گناہ ہے, نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے, اور دوسرے جو شریعت کے فرض احکام ہیں ان کی پابندی نہ کرنا بھی گناہ ہے. آج ہمارے سامنے چوک میں کوئی بندہ دن کو کوئی کھا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار گناہ کر رہا ہے, لیکن 5 ٹائم میرے اور آپ کے گھر کے, میرے اور آپ کے محلے کے, میرے اور آپ کے بازار کے, میرے اور آپ کے چوک کا نوجوان نماز نہیں پڑھ رہا, نماز نہ پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. نماز کی اہمیت ہی دلوں سے نکل گئی. پڑھ لی نہ پڑھی, نہیں تو جمعہ پڑھ لیں گے کم ہو جائے گا. حالانکہ ایک جمعہ پڑھنے سے ہفتے بھر کی جو نمازیں ہیں وہ معاف نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات میں اور آپ ذہن میں رکھیں اور اس بات کی ہم دعوت چلائیں کہ بھئی نمازیں صرف روزوں میں فرض نہیں ہے, روزوں کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں. جیسے روزہ فرض حکم اس پر انعام ملتا ہے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی ادائیگی کرنے والے کے لیے بھی انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ انعام کا بندہ تصور کرے، ملنے والے اجر کا بندہ تصور کرے، نماز پڑھنے پر جو فضیلتیں آئی ہیں ان فضیلتوں کو بندہ سامنے رکھے، پھر نماز پڑھنی آسان ہو جاتی۔ لیکن رات نو جاگنا مشکل کام ہے نا، لیکن جس بندے کی ڈیوٹی ہوئے انہوں پتا ہے کہ مہینے دے اینڈ تے جو میں رات بھر جاگدا رہا، مہینے کے اینڈ پر مجھے تنخواہ ملے گی، پیسے ملے گے، وہ جاگ لیتا ہے کہ نہیں؟ گرمی کے دھوپ میں کون گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن مزدور پورا دن گرمی میں دوپہر میں دھوپ میں کھڑے ہو کر کام کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ شام کو مجھے دیہڑی ملے گی۔ تو اسی طرح میں اور آپ اگر اللہ کی طرف سے جو فرض حکم نماز ہے، جو سال بھر کے لیے فرض ہے اور مخصوص آزار کے علاوہ کہیں بھی اس کی معافی کا تصور نہیں ہے، حتی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین کا حکم ہے کہ اس جان میں جان ہے تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 ٹائم کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 5 طرح سے اعزاز اس کا فرماتے ہیں، 5 طرح سے اس پر انعام فرماتے ہیں۔ 5 نمازیں 5 انعام، 5 نمازیں 5 طرح کا اکرام، 5 نمازیں 5 طرح کا اعزاز۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلا انعام یہ کہ اللہ اس بندے کے آج ساری دنیا پریشان ہے روزی روٹی کی وجہ سے، جس کو بھی دیکھو فکر مند ہے تو روزی روٹی کی وجہ سے، خود بھی اولاد بھی گھر والے بھی سب لگے ہوئے ہیں کمانے میں، لیکن پوری پھر بھی وجہ کیا؟ برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے جی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت پابندی نال نماز کا اہتمام کرے گا، نماز 5 ٹائم کی پڑھے گا، اللہ اس بندے کے رزق سے تنگی ہٹا دیتے، برکتیں ہوں گی۔ ایک وقت تھا ایک بندہ کماتا تھا، گھر کے 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں پھر بھی پورا، وجہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، اور یہ بے برکتی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا میں یا گھر کا کوئی فرد کوئی ایک ایسا ہوگا جس کو نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، تو نماز کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اور یہ عام سی مثال ہے، ایک کمرہ ہے اس میں آپ اے سی چلائے رکھیں، لیکن اگر چھوٹا سا سوراخ بھی باہر سے گرم ہوا کا کھلا رہے گا تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ایسا ہے جس میں آپ خوشبو رکھیں، لیکن اگر معمولی سی چیز بدبو والی اس میں آ گئی تو اس خوشبو پر وہ بدبو غالب آ جائے گی۔ تو اسی طرح اگر گھر کے افراد میں سے کوئی ایک بھی فرد ایسا ہوگا جس کو نماز کا اہتمام نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آئے گی، تنگدستی آئے گی، فاقے آئیں گے۔ تو پہلا انعام نماز کی پابندی کرنے کا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام کہ اس بندے سے عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا یہ فائدہ کہ اللہ اس بندے سے
अज़ाब कब्र हटा देते हैं। बड़ा लंबा पीरियड है आलम बरज़ख, बहुत सारी चीजों को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मसलन जो बंदा ईमान की हालत में रमजान की मौत जिसको नसीब हो जाए, अल्लाह अज़ाब कब्र से उस बंदे को बचाते हैं। जिस बंदे को जुम्मे की मौत नसीब हो जाए, अल्लाह उस बंदे से कब्र का अजाब हटा देते, अल्लाह उस बंदे को बचा देते कब्र के अजाब से। इसी तरह तीसरी चीज जो यहां पर मेरे और आपके सामने जिक्र है, जो बंदा 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उस बंदे से कब्र का अजाब हटा देते, कब्र के अजाब से अल्लाह उस बंदे को बचा देते। और एक चीज और ज़हन में रखें, जो बंदा सुबह शाम एक वजीफा है, जो बंदा उसका एहतिमाम करता है फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, उस वजीफे की बरकत से भी अल्लाह उस बंदे को कब्र के आते हैं